لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله। ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں، میں اللہ سے کوئی مخصوص ورد پوچھتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کر سکوں اور خصوصی آپ کی عبادت حاصل ہو سکے، اور اس کلمے کے ساتھ میں دعا بھی مانگا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اے موسیٰ، اگر تم افضل ذکر کرنا چاہتے ہو اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا چاہتے ہو تو تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ، یہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، میری امت کے تمام لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، میں تجھ سے کلام بھی کرتا ہوں، میرے لیے کوئی خاص کلمہ بتائیے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پلڑے میں ساتوں زمین اور آسمان رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن ہلکا پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کتنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو سچے دل سے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3116 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام یعنی مرتے وقت کا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4300 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو ان گناہوں کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ سارے گناہ میرے ہیں اور میں نے کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ نیکی ایک پرچی میں لکھی ہوگی، جب وہ شخص اس پرچی کو کھولے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ شخص فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے میرے تو 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، اس نیکی کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہر نیکی اور ہر گناہ کا حساب ہوگا۔ پھر ایک پلڑے میں سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں پرچی رکھ دی جائے گی، تو کلمے والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا آج اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری پڑنے والی نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ دوستوں، اس حدیث کو اس معنی میں مت دیجیے گا کہ ہم بھی گناہ کرتے رہیں اور آخرت میں توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس شخص سے یہ گناہ ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ اللہ کے خلاف ضد ہے جسے سرکشی کہتے ہیں۔ گناہ ہو جانا الگ بات ہے، جانتے بوجھے گناہ کرنے کا عذاب معلوم ہو اور پھر بھی گناہ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ کلمہ توحید زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، جیسا اس نے کہا ہے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہی کلمہ ہے جس کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر انسان سب کچھ بن سکتا ہے لیکن جنتی نہیں۔ دوستو، اللہ کو یاد کرنے کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ۔